سوچ کا بھیتر ہوتا ہے اور نتائج۔ سوچ کا ایک بیک سٹیج ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر وہ نتیجے یعنی الفاظ اور تاثرات جھاڑتی رہتی ہے۔ فکر اور خیال کے پیچھے یقیناً ایک شعور ہوتا ہے اور اس کے لازمی نتائج نکلتے ہیں۔ ہر خیال باخبر ہوتا ہے، بلکہ خیال کی خبر سے ہی واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس باخبری کا ایک انجام ہوتا ہے یا اس کا ہی انجام ہوتا ہے۔ وہ واقعات بھی جن کو ہم کہتے ہیں سوچے سمجھے بغیر ہو گئے، معلوم نہیں میں نے کیسے کر دیا، یا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یا میں ایسا تو نہیں چاہ رہا تھا۔ اور بھی بہت سے ایسے جملے آ جاتے ہیں زبان پر بھی اور ذہن میں بھی۔ ہاں، ہم فانی زندگی کی تیز گزران کے بہت سے اوقات کا شعور نہیں رکھ پاتے، یا تیزی کی وجہ سے یاد میں نہیں رکھ پاتے، ٹھہرا پاتے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ سنا قرآن میں فرماتا ہے نا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ یہی جلد بازی پریشانی بنی رہتی ہے۔ سوچ کا شعور ہوتا ہے اور اس شعور کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ سوچ کا احساس ہے اور احساس کی سوچ ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ جو بھی سوچ لو، غصہ نکال لو، خود کے اندر خود سے محبت میں مبتلا ہو جاؤ اور کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا بالکل ہی نہیں ہے۔ سب کچھ ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جذبات ہم تک پہنچتے نہیں ہیں۔ ہر سوچ، دھیان، خیال ہمارے جسم سے ایسے ہی نکلتی ہے جیسے کہ الفاظ، جیسے کہ پسینہ، مگر ہمارے الفاظ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا، بشمول بات کرنے والے کے اور سوچنے والے کے۔ کسی کا جذبہ اور جذبات وہ بھی نہیں کئی دفعہ سمجھ پاتا، کبھی تو خود کا بھی۔ پرکھوں کی باتیں ہم کو جو پہنچتی ہیں ہم کہتے ہیں من گھڑت ہیں، یعنی کہ جھوٹ ہے، مگر کہ ہم شعور نہیں رکھتے ان کا۔ کسی مشہور بڑے آدمی کی مثال ہے، ان کے ذہن میں تھی ان کی ایک نظم، یعنی انہوں نے بھی قلم بند نہیں کی تھی۔ ایک دن وہ کہیں کھڑے تھے کہ ایک شخص چند اونٹ لے کے وہاں سے گزرا، وہ ان کی نظم گا رہا تھا۔ ان صاحب نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے کہا فلاں شخص کی ہے، یعنی ان کا نام لیا جو سوال کر رہے تھے۔ یہ کہانی ہے سوچ کی اور خیال کی، کوئی کسی کو کہیں سے بھی اٹھا لے۔ مجھے ایک دن کسی نے بتایا تمہیں معلوم ہے فلاں کا انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں مجھے کل سے معلوم ہے۔ اس نے کہا انتقال آج ہوا ہے اور تمہیں کل سے معلوم ہے؟ ایسے کیسے؟ مجھے کیا معلوم ایسے کیسے؟ ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے زیادہ ملاقات تو نہیں تھی مگر تھی ہی۔ کسی نے بتایا کہ تم تک خبر پہنچی ہے پرویز کی بیٹی کا انتقال ہو گیا؟ میرے منہ سے اچانک نکلا ہاں مجھے پچھلے ہفتے معلوم پڑا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے پچھلے ہفتے سے کیسے معلوم تھا؟ انتقال تو آج ہوا تھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میری سوچ ویسے ہی زندہ ہے جیسے میرے اعمال اور میری نیت۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت، ارادہ، سوچ ایک ہی ہے۔ سوچ سے عمل تک کا سفر آپ کیسے طے کرتے ہیں، آپ کے ہاں ویسے ہی نتیجہ آتا ہے، وگرنہ سوچ خود کے نتیجے جھاڑتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ ستاتی بھی ہے، سنبھالتی بھی ہے، کہیں ادھار نہیں کوئی رکھ رہا ہوتا۔